چلیے اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں. ہمارے پاس ایک صاحب تشریف لائے, کہتا جی نماز کے اندر جو خیال آتے ہیں بعد میں تو اس کا تصور ہی نہیں, اتنے خیال آتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. میرے محترم سامعین, میں اس کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, پھر بات سمجھ آئے گی. یہ مسجد کا اندر کا حال ہے, اگر یہاں لائٹیں بند کر دیں تو کیڑے مکوڑے سب چیزیں یہاں پھر رہی ہیں, نظر نہیں آئیں گے, لیکن جو ہی لائٹ آن کریں گے تو کیڑے مکوڑے ہر چیز آپ کو نظر آئے گی, ہر چیز بھاگتی ہوئی نظر آئے گی. تو اب کوئی کہے کہ اب کیڑے آئے ہیں, نہیں, کیڑے تو پہلے ہی تھے, صرف پہلے اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے, اب جو ہی روشنی آئی تو تمہیں نظر آنے لگے. اسی طرح الٹے سیدھے خیالات تو دماغ میں پہلے ہی تھے, تم نے اللہ اکبر کہا, بٹن دبایا, اندر تھوڑی سی روشنی ہوئی تو سارے خیالات نظر آنے لگے ہیں, سب کچھ آپ کو نظر آنے لگا ہے. تو اب آپ نے ان خیالات میں لگنا نہیں ہے, بلکہ ان سے نکل کر نماز کی طرف آنا ہے. ایک ہے حاضری, ایک ہے حضوری. حاضری تو ہے کہ ہم آگے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ لیے, حاضری ہے. اور حضوری کیا ہے؟ انسان کا اندر بھی حاضر ہو جائے, ایک لمحے کے لیے بھی حاضر ہو گیا تو مقام مل گیا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نماز میں بندہ کھڑے ہو کر جب ادھر ادھر کے خیالات سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بندے میری رحمت تیری طرف متوجہ ہے اور تو کدھر دیکھ رہا ہے. تو اس لیے نماز کے اندر خیالات چھوڑیں. ایک جگہ پہ جھگڑا ہو گیا, امام صاحب نے سلام پھیر دیا, آدھے کہنے لگے جی 3 رکعتیں ہوئی ہیں, آدھے کہنے لگے جی 4 ہوئی ہیں. جو کہنے لگے تھے 3 ہوئی ہیں, ایک صاحب کہنے لگے میں قسم اٹھاتا ہوں 3 ہوئی ہیں. انہوں نے کہا بھی کوئی دلیل؟ کہنے لگا جی بڑی مضبوط دلیل ہے. انہوں نے کہا بتائیں جی. کہنے لگا جی میری 4 دکانیں ہیں تو میں 4 رکعتوں میں نا تھوڑا سا اجمالی سا حساب کر لیتا ہوں, تو 3 کا کیا ہے, 4تھی دکان رہتی ہے میری, اس لیے رکعتیں 3 ہی ہوئی ہیں. اب جب یہ حال ہماری نمازوں کا ہوگا تو اللہ ہی حافظ ہے. ہیں جی, امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے حضرت میں خزانہ دفن کر کے بھول گیا ہوں. پہلے زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے, لوگ زمین میں خزانہ دفن کرتے تھے, تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے یاد آ جائے خزانہ. فرمایا بھی میں مولوی آدمی ہوں, مجھ سے مسئلے پوچھو, فتویٰ پوچھو, یہ کیا چیز پوچھنے آ گئے. اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ کی جان نہیں چھوڑنی جب تک آپ بتائیں گے نہیں. حضرت نے فرمایا اچھا پھر ایک کام کرو, آج عشاء کی نماز کے بعد 1000 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لو. نیت باندھ کے 2 نفل شروع کر دو. ایک بس خیال رکھنا, جس رکعت میں تمہیں یاد آ جائے نا خزانہ میں نے فلاں جگہ پہ دفن کیا ہے, وہ رکعت پوری کر لینا, اتنا اہتمام رکھنا. اب اس نے جو آیا عشاء کے بعد وضو کیا اور جناب نیت باندھی, تو اللہ کی شان پہلی رکعت میں یاد آ گیا, اور وہ بھی ایسا تھا کہ اس نے جناب سلام پھیرا اور دوڑ لگا دی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور اس کی پھر ریزن علماء کرام نے لکھی ہے کہ شیطان نے دیکھا, ایک تو ہوا اس کا دنیا کا نقصان, یہ خزانہ رکھ کے بھول گیا. اب دوسری طرف آئیں, 1000 رکعت نماز نفل اگر یہ پڑھ لیتا تو اس کا آخرت کا اتنا بڑا خزانہ, اس نے کہا آخرت کے خزانے سے محروم کرو, یہ جو دنیا کی تھوڑی سی پونجی ہے اس کو دے کے بھگا دو مسجد سے. اور وہ تھوڑی سی پونجی ملی تو وہ بھاگ گیا. اچھا یہ بات صرف اس کی نہیں, حال ہمارا بھی یہی ہے. جن دنوں میں ہمارے بازار میں کاروبار عروج پہ ہوتا ہے, مسجد میں مندہ ہوتا ہے ہمارا, نمازی تھوڑے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ کاروباری بڑی مشغولیت ہے. 4 پیسے آئے خدا کو بھول گئے, خدا کا گھر بھول گئے, نماز بھول گئے, جمعہ بھول گئے. جمعے کے اندر بڑے تھوڑے نمازی. کیا بات؟ وہ جی شادیاں عروج پہ ہیں, کاروبار عروج پہ ہے, سارے لوگ اس میں مصروف ہیں. مزاج تو ہمارا بھی یہی ہے, 4 ٹکے ملے خدا کو بھول گئے. تو میرے محترم سامعین, سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تیر نکال لینا. تو وہ جب نماز میں مشغول ہوئے, حالانکہ اتنی زور سے تیر نکالا, نماز سے فارغ ہوئے, کہنے لگے مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا تم نے کب نکالا اور کیسے نکالا. انہوں نے کہا جی آپ یہ نماز دوبارہ پڑھ لیں, کیونکہ تیر نکالنے کی وجہ سے خون نکلا ہے, تو آپ کے خون جب جسم پہ چل پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور میں کوئی بات نہیں, لیکن نماز میں میں ایسا مشغول تھا کہ مجھے تمہارے تیر نکالنے کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو تھی ان کی نمازیں. اور ایک ہے ہماری نماز. خیر سے ایک مکھی مسجد میں آ جائے نا, پورے مسجد کے نمازیوں کے لیے وہ کافی ہے. لو جی سارا دھیان اسی کے اندر. ہاں جی, کوئی ایسے کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی آگے دیکھ رہا ہے, کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے. ہاں جی,
مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے ادھر نماز جنازہ پڑھایا ٹاؤن ہال میں، تو جنازے کے دوران نہ وہ شہد کی مکھیاں اڑ پڑیں، بس پھر الامان والحفیظ آدھی صفحے ہی بھاگ گئے۔ میں نے کہا خدا کے بندو، میں نے حالانکہ رفتار بھی تیز کر دی کہ جلدی سے سلام پھیر دوں، مجھے ڈر بھی اسی بات کا تھا کہ یہ سارے جنازہ چھوڑ کر نہ بھاگ جائے۔ تو پیچھے کچھ احباب کھڑے تھے میرے جاننے والے، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے ہمت کی ہے، یہ تھوڑے سے بچ گئے، اگر تھوڑا سا لمبا ہوتا یہ بھی بھاگ جاتے، آپ اکیلے ہی کھڑے رہتے۔ یعنی یہ تو ہماری صورت حال ہے۔ میں نے کہا ابھی تو یہ کسی کو لڑی نہیں ہے، کاٹا نہیں ہے اس نے کسی کو، اگر کوئی 2-4 بندوں کو کاٹ لیتی تو شاید یہ کبھی جنازہ بھی نہ پڑھنے آتے ادھر۔ تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جناب نماز تو پڑھتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا، ہم عبادت تو کرتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس دل کو جب ہم مولا کے ساتھ جوڑیں گے اور اللہ کی محبت دل میں بسائیں گے تو انشاءاللہ عبادت پر لطف ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی عبادت۔ اور جناب امین گیلانی مرحوم نے اللہ کی محبت